ہیلو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں، اور یہ ویڈیو 10ویں جماعت کے لیے 2025 میں جو بورڈ کا امتحان ہوا تھا اس کا سولوشن کے لیے، اس کا حل کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ میں سے جو حضرات اس ویڈیو پر نئے ہیں، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں، تاکہ اچھے سے جو ہے اس کو ملا لیں اور آئندہ آنے والے امتحانات میں بھی بہت کارگر ثابت ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سپورٹ کریں تاکہ جو ہے آپ اس سے استفادہ کریں۔ تو آئیے آج کا سوال اسٹارٹ کرتے ہیں کہ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل میں ندا فاضلی کا شعری مجموعہ کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی شوخی تحریر۔ سوال نمبر 2 ہے، سید محمد جعفری کی تعلیم و تربیت کس کے زیر سایہ ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سید محمد عبداللہ رضوی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، ہندوستان واپس آ کر بھیم راؤ امبیڈکر نے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی یعنی وکالت کا پیشہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، رستم و سہراب کس کا ڈرامہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی یعنی آغا حشر کاشمیری۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، مرزا غالب کی شادی کس سے ہوئی؟ صحیح جواب ہے آپشن بی یعنی امراؤ بیگم۔ سوال نمبر 6 ہے، اردو اخبار دارالسلطنت کب شروع ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی 1880 عیسوی۔ سوال نمبر 7 ہے، مولوی سید مقبول احمد صمدانی مہدی افادی کے کون تھے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی یعنی ان کے دوست تھے۔ سوال نمبر 8 ہے، نظم وہ ملاقات کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی کے سچیدانند۔ سوال نمبر 9 ہے، سومیشور کس محکمہ میں کام کرتا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی پولیس۔ سوال نمبر 10 ہے، درج ذیل میں اسم جمع کی پہچان کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی فوج جو ہے وہ اسم جمع کی مثال ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، مراٹھی زبان کس صوبہ میں بولی جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی مہاراشٹر میں مراٹھی بولی جاتی ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، افسانہ سیکنڈ ہینڈ کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی یعنی ویکم محمد بشیر، درست جواب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 13 ہے، شہباز نے جس بیٹی کے نام خط لکھا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی اس کا نام صغرا ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، مہدی کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی مہدی حسن۔ سوال نمبر 15 ہے، بیدی کے پہلے افسانوی مجموعہ کا کیا نام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی دانا و دام۔ اس کے بعد سوال نمبر 16 ہے، کسی خاص موضوع پر دو آدمی کی گفتگو کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی انٹرویو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، رقیہ بھابھی کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی یعنی بھابھی جان۔ سوال نمبر 18 ہے، سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی یعنی 1980 میں۔ اس کے بعد سوال نمبر 19 ہے، قمر جہاں کی پہلی کہانی جنون وفا کی اشاعت کس رسالے میں ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی صبح نو، جو کہ پٹنہ سے ایک رسالہ نکلتا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 20 ہے، سراج کو ملازمت کس شہر میں لگی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بنگلور میں، یعنی آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 21 ہے، شامل نصاب ریا کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی یعنی یہ مضمون ہے سر سید احمد خان کا۔ سوال نمبر 22 ہے، بھیم راؤ کی شادی کس سے ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی راما بائی سے۔ سوال نمبر 23 ہے، درج ذیل میں کون عبد المغنی کی تخلیق نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی آب حیات۔ آب حیات کتاب جو ہے محمد حسین آزاد کی ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، جگناتھ آزاد کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی 2004 میں۔ سوال نمبر 25 ہے، ندا فاضلی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نظم بہت آسان تھی پہلے، سی نمبر صحیح ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، جنگ شہادت اور بین کس صنف شاعری کا حصہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی مرثیہ کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، مرزا غالب کا لقب کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی مرزا نوشا۔
اس کے بعد سوال نمبر 28 ہے مضمون اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی پروفیسر لطف الرحمن۔ اس کے بعد سوال نمبر 29 ہے ملک و بیرون ملک کے سائنسداں سورج گرہن کا مشاہدہ کے لیے پٹنہ کب پہنچے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی 2009 عیسوی میں۔ سوال نمبر 30 ہے زمین کس کا طواف کرتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی یعنی سورج کا طواف کرتی ہے۔ سوال نمبر 31 ہے عرفان صدیقی بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی غزل کے شاعر ہیں۔ سوال نمبر 32 ہے سلام مچھلی شہری کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1973 یعنی آپشن ڈی صحیح ہے۔ سوال نمبر 33 ہے معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی 2 قسمیں ہیں یعنی اسم ذات اور اسم صفت۔ سوال نمبر 34 ہے درج ذیل میں مہمل لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی یعنی ولم، جیسے قلم اور ولم بولتے ہیں تو ولم جو ہے مہمل کی مثال ہے۔ سوال نمبر 35 ہے کسی کام کرنے کا اثر جس پر پڑے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی اسے مفعول کہتے ہیں۔ سوال نمبر 36 ہے کفر کی ضد کیا ہوگی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کفر کی ضد ایمان ہوگی یعنی آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 37 ہے ناول ایک چادر میلی سی کے ناول نگار کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی یعنی راجندر سنگھ بیدی اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 38 ہے حمد خدائے عز و جل میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی خدا کے لیے آیا ہے۔ سوال نمبر 29 ہے لطف کی جمع کیا ہوگی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی الطاف، لطف کی جمع الطاف ہے۔ سوال نمبر 40 ہے ڈپٹی نذیر احمد نے اردو ادب میں کس نثری صنف میں کا آغاز کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے درست جواب ہے آپشن سی یعنی ناول نگاری۔ سوال نمبر 41 ہے بال وگیان کانگریس 2008 عیسوی میں بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی دیماں پور میں منعقد ہوا تھا۔ سوال نمبر 42 ہے دھان کے کھیتوں میں گائے اور بھینس کے گوبر سے کون سی گیس بنتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی میتھین گیس بنتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 43 ہے سر سید کی تربیت کس کی نگرانی میں ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی والدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ سوال نمبر 44 ہے ڈاکٹر عبد المغنی کا تبادلہ پٹنہ کالج سے کس کالج میں ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی بی این کالج میں تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد 45 نمبر ہے سوال نمبر 45 لنگڑا سادھو نول کا کون تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی باپ تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 46 ہے وارث شاہ کا تعلق ہندوستان کے کس صوبہ سے ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی پنجاب، یہ پنجاب کے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 47 ہے افسانہ سورج کا گھوڑا کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی سید حیدر جعفری۔ اس کے بعد سوال نمبر 48 ہے درج ذیل میں لاحقہ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی تیر انداز میں یہ لاحقہ کی مثال ہے۔ سوال نمبر 49 ہے ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے بارش، بارش جو ہے وہ مؤنث ہے۔ سوال نمبر 50 ہے خط کا مترادف کیا ہوگا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی کتابت، بولتے ہیں خط و کتابت۔ سوال نمبر 51 ہے آسمان سے تارے توڑنا کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی بہت مشکل کام کرنا۔ اس کے بعد سوال نمبر 52 ہے وہ روز اسکول جاتا ہے اس جملہ میں وہ کون سا صیغہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے صیغہ واحد غائب۔ اس کے بعد سوال نمبر 53 ہے لفظ عصا کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی عصا کا معنی لاٹھی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 54 تلفظ کے اعتبار سے واو کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی واو کی 3 قسمیں ہیں، واو معروف، واو مجہول اور واو معدولہ۔ سوال نمبر 55 ہے وہ اسم جس سے جگہ یا وقت کا نام معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 56 ہے جسم کی ضد کیا ہوگی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی ضد روح ہوگی۔ سوال نمبر 57 ہے درج ذیل میں واو معدولہ کس لفظ میں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی خواب۔ سوال نمبر 58 ہے ہندی کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی ہندی فارسی زبان کا لفظ ہے۔
سوال نمبر 59 ہے بارش کی ایک صبح کس زبان کی نظم ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی اڑیا زبان کی نظم ہے۔ سوال نمبر 60 ہے ارجن کے درخت کو کاٹنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے وشال مہتو نے جواب دیا جو ہے حکم دیا تھا۔ سوال یعنی آپشن بی صحیح ہے۔ سوال نمبر 61 ہے ہم لوگ کتاب پڑھتے ڈیش جملہ مکمل کیجیے، تو اس کا درست جواب ہے اے یعنی اس کا جواب ہے مطلب ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 62 ہے مرزا شوق کی مثنوی کا نام بتائیے، تو درست جواب ہے آپشن سی یعنی فریب عشق۔ سوال نمبر 63 ہے بقاولی کا محبوب کون تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی تاج الملوک۔ سوال نمبر 64 ہے مثنوی بحر المحبت کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی مصحفی کی مثنوی کا نام ہے بحر المحبت۔ سوال نمبر 65 ہے درج ذیل میں احمد فراز کی شاعری کا مجموعہ کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے درد آشوب یعنی آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 66 ہے حسن نعیم کی وفات کہاں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی ممبئی میں وفات ہوئی۔ سوال نمبر 67 ہے پروین شاکر نے پہلے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی انگریزی میں ایم اے کیا۔ سوال نمبر 68 ہے بارش ہوئی تو پھولوں کے تن ڈیش ہو گئے، مصرع مکمل کیجیے، تو اس کا درست جواب ہے وہ آپشن اے ہے یعنی چاک ہو گئے، بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے۔ سوال نمبر 69 ہے شامل نصاب دوہے کے شاعر کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی ظفر گورکھپوری۔ سوال نمبر 70 ہے سلام مچھلی شہری نے کتنے سال کی عمر میں شاعری شروع کی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی 14 سال کی عمر میں انہوں نے شاعری شروع کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 71 ہے درج ذیل میں اسم معرفہ کی نشاندہی کیجیے، تو آپشن سی اس کا صحیح درست جواب ہے یعنی لکھنؤ جو ہے اسم معرفہ کی مثال ہے۔ سوال نمبر 72 ہے درج ذیل میں ماضی تمنائی کی پہچان کیجیے، تو اس کا درست جواب ہے کہ اگر تم لوگ آتے، ماضی تمنائی کی مثال ہے یعنی آپشن سی جو ہے وہ درست ہے، اور ماضی تمنائی کی پہچان ہے کہ اس کے آخر میں تا تے تی لگا ہوگا یعنی تا لگا ہوا، یہاں تے ہے، تے بھی جو ہے وہ ماضی تمنائی کی مثال ہے۔ تو سوال نمبر 73 ہے درج ذیل میں فعل حال کی نشاندہی کیجیے، تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی صحیح ہوگا یعنی وہ دوڑتا ہے۔ سوال نمبر 74 ہے رقیہ پڑھ رہی ہے، اس جملے میں رقیہ کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی فاعل ہے۔ سوال نمبر 75 ہے درج ذیل میں خطاب کی پہچان کیجیے، تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن بی یعنی خان بہادر۔ سوال نمبر 76 ہے درج ذیل میں اسم نکرہ کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی پہاڑ جو ہے اسم نکرہ ہے۔ سوال نمبر 77 ہے یہ پرانی گاڑی ہے، اس جملہ میں پرانی کیا ہے؟ تو اس سوال کا درست جواب ہے وہ آپشن اے ہے یعنی پرانی جو ہے وہ صفت کی مثال ہے۔ سوال نمبر 78 تم لوگ کہاں جا رہے ہو، یہ کیسا جملہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی یہ سوالیہ جملہ ہے۔ سوال نمبر 79 میں ہے جگن ناتھ آزاد محقق کی حیثیت سے کیا کہلاتے تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی ماہر اقبال۔ ماہر اقبالیات جو ہے جگن ناتھ آزاد کو کہا جاتا تھا۔ اس کا سوال نمبر 80 ہے کہ رقص حیات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی پرویز شاہدی کا یہ شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 81 ہے اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 82 ہے حمیدہ نصوح کی کون تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی بیٹی تھی۔ تو سوال نمبر 83 ہے اردو کا پہلا ناول کسے قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی مرأۃ العروض کو اردو کا پہلا ناول قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 84 ہے مثنوی زہر عشق میں کس لڑکی کا تذکرہ ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح درست جواب ہے وہ آپشن سی ہے یعنی سوداگر کی لڑکی کا ذکر ہوا ہے۔ سوال نمبر 85 ہے غزل عربی کے کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی قصیدہ سے۔ سوال نمبر 86 ہے مبارک عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی دربھنگا میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 87 ہے کل گئے گزرے جو زمانوں کا ڈیش آئے گا مصرع میں کو مکمل کیجیے، تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی خیال۔ کل گئے گزرے زمانوں کا خیال آئے گا، تو آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 88 ہے کہ درج ذیل میں سابقہ کی پہچان کیجیے، تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی لازوال جو ہے وہ سابقہ کی مثال ہے۔
سوال نمبر 89 ہے درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی آئینہ جو ہے وہ مذکر کی مثال ہے۔ سوال نمبر 90 ہے جال کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی جعل، جعل جس کا معنی نقلی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 91 ہے حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی خدا کی تعریف، حمد کے معنی خدا کی تعریف، آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 92 ہے چکبست کی وفات کہاں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی رائے بریلی میں چکبست کا انتقال ہوا ہے، جو کہ فالج کی وجہ سے، فالج کے مارنے کی وجہ سے جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا۔ سوال نمبر 93 ہے ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے فرار، یعنی افسانہ فرار جو ہے وہ نصاب میں شامل ہے، جو کہ بی میں ہے اور وہ درست ہے۔ سوال نمبر 94 ہے شاعر کو ظلمت دہر میں کس کی تلاش ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی نور سحر کی تلاش ہے۔ سوال نمبر 95 ہے لفظ خورشید کے صحیح معنی کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے سورج۔ سوال نمبر 96 ہے افسانہ فرار میں محمود کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی زبیدہ۔ سوال نمبر 97 ہے شامل نصاب افسانہ آشیانہ میں مرکزی کردار کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی برکت علی صدیقی۔ سوال نمبر 98 ہے پرویز شاہدی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی سید احمد حسین۔ سوال نمبر 99 شامل نصاب نظم مناظر قدرت یا مناظر فطرت چکبست کی کیسی شاعری کی بہترین مثال ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی منظری شاعری کی بہترین مثال ہے، یعنی آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 100 یعنی آخری سوال افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی نگار عظیم اس کا صحیح جواب ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین دیکھا کہ آپ نے کہ 100 نمبر کا جو ہے یہ میٹرک کا 10ویں جماعت کا میں نے حل دیا۔ اس میں سے اگر کہیں کچھ غلطی ہوئی یا کچھ مشورہ دینا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کریں، اور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔